السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، ابھی تک پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 تک روزوں کے بہت ہی اہم مسائل بیان کیے گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے وہ سنے ہوں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائے ہوں گے۔ آج اس کلپ میں انشاءاللہ میں بہت ہی اہم مسئلوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی جان بوجھ کر، جانتے ہوئے روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے بغیر شرعی عذر کے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شریعت کے اندر سزا ہے، اور وہ سزا کو کہتے ہیں کفارہ۔ کفارہ، کفار الگ ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کو کہتے ہیں کفار۔ اور یہ جو ہے لفظ کفارہ ہے، جس نے روزہ رکھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ دیا، کھانا کھا لیا یا ایسے ہی کوئی کام کر لیا۔ تو پہلی بات تو میں آپ سب کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، وہ اگر زندگی بھر روزے رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ اب روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو انعام و اکرام اور ثواب رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے، وہ بعد میں ہرگز نہیں مل سکتا، قضا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب کفارہ کی تفصیل سنیے۔ کسی بھائی نے روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس نے سخت غلطی کی اور اللہ کے حق کی خلاف ورزی کی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے کی صورت یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے، قضا۔ اور یہ تو قضا ہو گئی، اور پھر اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے۔ اب میرے بھائیوں، ایسے وقت کے اندر غلاموں کا سلسلہ تو ہے نہیں، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، یعنی 60 روزے رکھے گا۔ ایک روزے کو توڑنے کی سزا میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، وہ بھی بالکل مسلسل، بیچ میں ایک روزہ بھی ناغہ نہیں ہو سکتا۔ کنٹینیو 60 روزے، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تب اس کی سزا مکمل ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تو شریعت میں اور گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر 60 آدمیوں کو ایک ایک فطرے کی قیمت دے دے، جو عید الفطر میں فطرہ نکالتے ہیں، اس کی قیمت ادا کر دے، تو پھر بھی یہ سزا مکمل ہو جائے گی۔ دوسری بات، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 باتیں ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ قضا کہتے ہیں کہ جس دن کا روزہ توڑا ہے اس کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں رکھا جائے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اس قضا کے علاوہ پھر یہ کفارہ ادا کیا جائے، جو میں نے 3 شکلیں بتائیں، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی غذا یا غذا جیسی کوئی چیز استعمال کی جائے،
یعنی کھائی پی جائے اور وہ ایسی ہو کہ اس کی جانب دل راغب ہو، دل چاہتا ہو اس کو، ایسی چیز کھائی جائے، اور یا پھر خواہش نفسانی پوری کی جائے، یہ ایک صورت ہو گئی۔ اور فرمایا پھر ان دونوں صورتوں میں قضا مع کفارہ واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پھر ان دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ واجب ہونے کے لیے دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو، رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھا ہے تو اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ صرف یہ جو کفارہ واجب آتا ہے یہ رمضان کے روزے کے لیے، کہ رمضان کا روزہ توڑا گیا ہو۔ اگر رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ ہو، مثلا اسی رمضان کے روزے کے توڑے ہوئے روزے کی قضا کر رہا ہو، پھر اس روزے کو توڑ دیا تو پھر یہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات فرمائی، جیسے بھائی بہن منت کر لیتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اس طرح کا روزہ توڑ دیا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ یا پھر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کفارہ کے روزے اگر رکھ رہا ہو 2 مہینے، اگر اس میں سے وہ روزہ توڑ دیا تو پھر بھی اس روزے کے توڑنے سے کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ جیسے نفلی روزے رکھتے ہیں کوئی بھائی پیر اور جمعرات کے، یا پھر یوں ہی رکھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس کا خیال رکھیں۔ یہ شرط صرف جو کفارے کی ہے یہ رمضان کے روزے کی ہے۔ رمضان میں اگر روزہ رکھا، نیت کر لی اور پھر اس کو بغیر شرعی عذر کے توڑ دیا تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ دوسری شرط بتائی کہ روزہ جان بوجھ کر توڑا گیا ہو، اگر بھولے سے یا غلطی سے یا کسی عذر سے، مثلا مرض ہو جائے، بیمار ہو جائے، یا سفر میں جانا پڑ جائے، اس طرح کا کچھ معاملہ ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے، کسی نے رمضان شریف میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، یعنی روزہ شروع سے رکھا ہی نہیں، تو میرے بھائیو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اور ایک آخری مسئلہ جو بہت ہی ضروری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ شریعت ہوتی ہے، اس میں ساری باتوں کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس شریعت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کہاں تک کی، کتنی کتنی چھوٹی چیزوں پر رہبری فرمائی ہے، یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بہتر بات ہے۔ تو آخری مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر صحبت کی بیوی سے تو دونوں پر کفارہ واجب ہو گیا۔ روزہ رکھ کر اگر کسی نے صحبت کی تو دونوں پر قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی واجب ہو گیا۔ اس میں ایک بات ہے، بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر منی خارج نہ ہو تو پھر روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ تو میرے بھائیو، اس میں امام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد کی سپاری جو آگے کا حصہ ہوتا ہے صرف وہ اگر داخل ہو گئی تو روزہ دونوں کا ٹوٹ گیا، قضا بھی رکھنا ہے اور دونوں کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں اور بھی لمبی بحث ہے، لیکن میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ مرد کا آگے کا حصہ صرف اگر داخل ہو گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، قضا بھی رکھنی پڑے گی، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری کلپ میں بھی اسی طرح سے بہت اہم مسائل
میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ شریعت ہے، اس میں شرمائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ بہت سارا طبقہ ہمارا مسلمانوں کا بیچارہ جانتا ہی نہیں اور غلط فہمی میں کچھ کر دیتے ہیں اور روز سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لہٰذا ان مسائل کو پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔